خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور مسلم شریف کی ایک پیاری حدیث پیش کی گئی۔ آیت اور حدیث کے تناظر میں چند باتیں اس امید کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی جائیں گی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ آج کی یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے، صاحب قرآن کی مجلس ہے، مجلس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں یہاں کے چند متحمس لوگوں نے شعبہ حفظ کا قیام کیا ہے تاکہ آپ کے بچے حفظ قرآن کو، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا سکیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب العالمین نے اگر قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری لی تو اس کائنات میں حافظ قرآن اس کی عملی تطبیق ہے۔ اس لیے ایک ایک مسلمان کی، ایک ایک مومن کی، ایک ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوئی شعبہ قائم کیا جائے، حفظ قرآن کا شعبہ قائم کیا جائے، حفظ قرآن کے تعلیم کا بندوبست کیا جائے، دینی تعلیم کا بندوبست کیا جائے، تو معاشرے کے ایک ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اس کائنات میں اسلام کی جو پہلی وحی آئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کا تعلق علم اور تعلیم سے تھا، اور اسلام میں علم وہی ہے جو ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسلام جب آیا، اسلام کی آمد سے قبل ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر تھا۔ عرب معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں پائی جاتی تھی، لیکن اس معاشرے میں رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام دیا، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ تم زنا سے باز آ جاؤ، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ تم شراب کو چھوڑ دو، وہ پیغام یہ نہیں تھا کہ بیٹیوں کا قتل نہ کیا جائے، وہ پیغام یہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرہ برائی کی چپیٹ میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر برائیاں جنم لے لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ مل رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں چھوٹے اگر بڑوں کی عزت نہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر حجاب نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کو قرآن و حدیث والا معاشرہ بنانے کے لیے اسی قرآن کی تعلیم کو فروغ دینا ہوگا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کی تعلیم کو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے فرمان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تو مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک دیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے پاس آتے ہیں، واقعہ بتلاتے ہیں، ماجرا بتلاتے ہیں۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا دیں، پھر بھی ہم اس علم کو فروغ دینے سے باز نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اس دین کی تعلیم کے آگے نہ قرآن، اس دین کی تعلیم کے آگے نہ سورج کی اہمیت ہے، اس دین کی تعلیم کے آگے نہ چاند کی اہمیت ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا شخص وہ ہے اس کائنات میں جتنے لوگ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں،
اس میں سب سے بابرکت وہ ہے، سب سے خیر والا وہ ہے، بھلائی والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہم کسے بڑا بناتے ہیں؟ اگر کوئی سیاست میں آگے نکل جائے، اعلان کر دیجئے کہ فلانا سیاسی رہنما آ رہے ہیں، لوگوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، لوگ دیکھنے کے لیے امٹ پڑیں گے۔ ہم اور آپ جس نبی کائنات پر ایمان لائے ہیں، وہ نبی کائنات کا فرمان یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہترین عمل قرآن سیکھنا اور قرآن کو سکھلانا ہے۔ قرآن کی عظمت پہ، قرآن کے حقوق پہ مشائخ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ حافظ قرآن، چونکہ شعبہ حفظ کا جو مقام ہے، شعبہ حفظ جو قائم ہوا ہے اسلام میں، حافظ قرآن کا اور حافظ قرآن کے والدین کا بھی اسلام نے مقام عطا کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءه مثل وضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا فيقال بأخذ ولدكما القرآن۔ کہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، بروز قیامت اس کے سر پر ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج ہوگا جس تاج کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے والدین پوچھیں گے کہ یہ تاج، یہ مقام ہمیں کیوں عطا کیا گیا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن، کہ دنیا کے اندر تمہاری اولاد نے جو قرآن کو اپنے سینے میں رچایا تھا، بسایا تھا، اس کے اکرام کے طور پر، اس کی عزت کے طور پر یہ تاج آپ کو پہنایا گیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بروز قیامت آپ کے سر پہ تاج پہنایا جائے؟ کیا آپ کی خواہش ہے کہ بروز قیامت آپ کو بھی تاج ملے، آپ کو بھی مقام و مرتبہ دیا جائے رب کائنات کی طرف سے؟ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کو، حافظ قرآن کو شہادت کے بعد بھی مقام و مرتبہ عطا کیا، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور ان صحابہ کرام کو جب قبر میں رکھنے کی باری آئی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ سے ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ اس میں سے جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، جنہیں شہید کیا گیا ہے، ان میں سے قرآن کا زیادہ حافظ کون تھا؟ قرآن کسے زیادہ یاد تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدٍ، جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے آپ کے ساتھی، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں ان کو زیادہ قرآن یاد تھا۔ نبی کائنات کے ساتھی آگے روایت بیان کرتے ہیں قدمہ فی اللحد، تو ایسے شخص کو قبر میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے میں پہل کرتے تھے۔ حافظ کا مقام دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی ہے، اور شہادت کے بعد بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کو مقام دیا۔ امام جوزی فرماتے ہیں کہ سلف جب اپنے بچوں کی تربیت شروع کرتے، اپنے بچوں کی تربیت کا جب زمانہ آتا، ان کے بچے جب پڑھنے لگتے اور ان کی تربیت جب وہ کرتے، تو تربیت کا آغاز قرآن کریم کی آیتوں کے حفظ کرانے سے کرتے۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا، بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ فجر سے پہلے جگتی تھی، میرے لیے پانی گرم کرتی، نہلاتی، کپڑا پہناتی اور مجھے مسجد تک چھوڑنے جاتی تھی تاکہ مسجد میں میں قرآن کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے
والدہ کی بھی ذمہ داری ہے، جو ہماری مائیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن والا بنا دیں، اپنے بچے کو صاحب قرآن بنا دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ اے لوگو، اے میری امت کے لوگوں، اے مجھ پر ایمان لانے والے، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی بکثرت تلاوت کیا کرو۔ فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بروز قیامت جب لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، قیامت کے دن جب لوگوں کی نگاہیں ایک ایک نیکی کی طرف ہوگی، جب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے، کہیں سے میرے دامن میں کوئی اچھائی آ جائے جس کے ذریعے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، شفیعا لأصحابہ، تو یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ جائزہ لیجئے، ہم نے کا ہر شخص جائزہ لے کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کی تھی، آخری مرتبہ ہم نے قرآن کب کھولا تھا۔ روزانہ گھنٹوں سوشل میڈیا کی نظر کرنے والے نوجوانوں، مسلمانوں، جائزہ لینا ہے کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کی تھی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر گاؤں میں 5% لوگ بھی مسلمان نمازی نہیں ہیں، کم از کم جو نمازی ہیں انہیں یہ موقع تو مل جاتا ہے کہ وہ ہر نماز میں قرآن کی تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دیگر سورتیں پڑھ لیں، لیکن جو دیگر مسلمان ہیں انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ سالوں سال قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، مسلمانوں میں، آپ کے رہنے والے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو قرآن خوانی کے لیے مختص کر دیا کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا قرآن خوانی کرا دی جائے گی، جب کوئی بیمار ہو جائے گا اس کے گلے میں تعویذ لٹکا دیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے قرآن کو ان ساری چیزوں میں استعمال کر لیا، جبکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس پہ تدبر و تفکر کیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس کی تلاوت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا جائے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین وثلاث خیر له من ثلاث واربع خیر له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ اللہ کے رسول اپنی امت سے، اپنے ماننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں مسجدوں کی طرف آتے ہو تاکہ مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر ایک دو آیتیں حفظ کر لو، یاد کر لو۔ نبی کائنات فرماتے ہیں قرآن کی 2 آیت حفظ کرنا 2 اونٹ سے بہتر ہے، قرآن کی 3 آیت حفظ کرنا 3 اونٹ سے بہتر ہے۔ نبی کائنات آگے فرماتے ہیں قرآن کریم کی 4 آیت حفظ کرنا 4 اونٹ سے بہتر ہے، اور حدیث کے جو آخر کے الفاظ ہیں وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، آپ نے جتنی آیتیں حفظ کی اتنے اونٹ سے آپ بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہے اور کسی نے 4 آیت حفظ کر لی، 4 آیت حفظ کرنے والا اللہ کے نزدیک، رب کے نزدیک، قرآن کو نازل کرنے والوں کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جنہوں نے قرآن کی آیتیں حفظ کی۔ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن مع السفرة الكرام البررة، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، صحیح سے پڑھتے ہیں، تجوید کی رعایت کرتے ہیں، انہیں پڑھنا آتا ہے، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، جبریل امین کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو لوگ پڑھنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، یعنی پڑھتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے، انہیں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر۔ اس لیے اگر آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے پھر بھی پڑھیں، اور اگر صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان ایک لفظ کو پڑھنے میں بار بار ہچکچاتا ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہم نے
अव्वलन तो कुरान पढ़ा नहीं, अगर किसी ने पढ़ा भी तो उसने समझने की कोशिश नहीं की, कुरान में तदब्बुर और तफक्कुर नहीं किया। नमाज में अल्लाह के सामने हम इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं। नमाज में हमने अल्लाह के सामने ये इकरार किया कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद तलब करते हैं। मस्जिद से निकले और गैरों के दरवाजे पर जाकर अपनी हाजतें पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। बीमार होते हैं, किसी कठमुल्ला के पास जाते हैं, जब कोई परेशानी आती है तावीज गंडों का सहारा लेते हैं। हमने नमाज में रब के सामने इकरार किया, मुआहिदा किया, और मस्जिद से निकलकर हमने जो इकरार किया था, जो मुआहिदा किया था, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वजह यही है कि हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, उस पर गौर व फिक्र करने की कोशिश नहीं की। मगरिब की अजान का वक्त करीब है, एक वाकिया मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। फहमे कुरान के सिलसिले में शेख शाहनवाज साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। मुसलमानों को कुरान फहमी का जज्बा मुसलमानों के अंदर कैसा होना चाहिए, इस सिलसिले में सलफ के आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 साल पहले जाइए। मौलाना आजाद का नाम हम में से हर शख्स ने सुना होगा, मौलाना आजाद को हम में से हर शख्स जानते हैं। मौलाना आजाद ने एक तफसीर लिखी है, जिस तफसीर का नाम है तर्जुमानुल कुरान। सलफ का, उलमाए उम्मत का यह तरीका रहा है कि जब वो कोई किताब लिखते थे तो उस किताब का इंतिसाब किसी बुजुर्ग शख्सियत की तरफ, बाज लोग अपने असातिज़ा की तरफ, बाज लोग वालिदैन की तरफ और बाज लोग दीगर लोगों की तरफ करते थे। मौलाना आजाद तर्जुमानुल कुरान के इंतिसाब में लिखते हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ के, जब मैं रांची के अंदर नजरबंद था, इशा की नमाज पढ़ के जब मैं निकला तो मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई शख्स आ रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखा, एक शख्स चादर कंबल में लिपटा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम मुसाफिर लगते हो, कहां से आए, क्यों आए, मकसद क्या है? गौर कीजिए मुसलमानों, उस शख्स के अंदर कुरान फहमी का जज्बा कितना था। जब मौलाना ने उससे पूछा, वो शख्स, वो मुसाफिर बयान करता है कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी इदारत में निकलने वाला मजल्ला अल हिलाल अल बलाग हमने खूब पढ़ा है, कुरान के बाज मकामात को हमने नहीं समझा है, वो समझने के लिए मैं आपके पास किंधार अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है, वहां से चलकर वो शख्स कोयटा आता है और कोयटा से फिर आगरा आता है और आगरा से रांची आता है। हमने गूगल मैप करने की कोशिश की, AI वगैरह गूगल के जरिए जानने की कोशिश की कि वो शख्स जो इतनी लंबी मुसाफत तय करके आया, आज के दौर में उसकी दूरी कितनी है। तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर की दूरी है, किंधार से कोयटा, फिर कोयटा से आगरा और आगरा से रांची। इसकी जो दूरी बनती है आज के दौर में, जब दुनिया फास्ट हो चुकी है, शॉर्टकट रास्ते बन चुके हैं, तब आज के दौर में 2,500 से 300 किलोमीटर की दूरी, वो 2,500 से 3,000 किलोमीटर की दूरी वो शख्स तय करके आता है। मौलाना आजाद बयान करते हैं आगे कि कुछ दिन वो मेरे पास रुका रहा, ठहरा रहा, बास मकामात उसने हमसे सीख लिए, जाते हुए उसने हमसे मुलाकात भी नहीं की, इस डर से कि कहीं जाते हुए मैं उसे सफर के कुछ अखराजात दे दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वापसी में भी उसने अपनी सफर का एक लंबा रास्ता पैदल तय किया। एक आदमी 2,500-3,000 की मीटर दूरी तय करके मौलाना आजाद के पास इसलिए आया ताकि बास मकामात को समझ सके। जायजा लीजिए, मौलाना मौजूद है, सल्फी उलमा की तफासिर मौजूद है, सल्फी उलमा के दुरूस मौजूद है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी इमाम साहब से आकर पूछने की कोशिश की कि इमाम साहब बतला दीजिए कि जिस सूरा फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, उस सूरा फातिहा का मतलब क्या है? कभी पूछने की कोशिश की, कभी जानने की कोशिश की? अगर नहीं जानने की कोशिश की
تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ رب کائنات نے آپ کو یہ پیغام دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو آسان بنا کر نازل فرمایا ہے، سہل بنا کر نازل فرمایا ہے، اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے، اور جو لوگ قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا قدم قدم پہ ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صاحب قرآن بنا دے، صاحب ایمان بنا دے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین۔